ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ بہت ہی قیمتی مضمون اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اہل جہاد کی تسلی کے لیے، اور جو کافر اور کفار کے جو ہمدرد اور ہم دوست ہیں، غمخوار ہیں، ان کو تہدید کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ ایسے کافروں کی ایک جنگ کا طریقہ اللہ رب العزت نے پیچھے ذکر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑے کرنے والے لوگ نہ رہیں، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی آواز مسلمانوں تک نہ پہنچا سکیں اور کفر اسلام کی دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہو۔ ایک تو یہ جنگ ان کی ہمیشہ جاری رہے گی۔ دوسرا کام جو کفار ہمیشہ کرتے رہیں گے مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اموال خرچ کریں گے اس کام سے، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد سے روکیں۔ اب وہ ان اموال کو خرچ کر کے یا تو خود ان مسلمانوں کو خریدیں گے اور انہیں جو جہاد پر کھڑے ہوں ان پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے کہ تم یہ مال لے لو اور دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ اور ہمارے خلاف قتال چھوڑ دو، یا پھر وہ دوسرے مسلمانوں کو مال دے کر مسلمانوں کو باہم لڑائیں گے تاکہ وہ خود مسلمانوں کی ضرب سے اور مسلمانوں کی زد سے محفوظ رہ سکیں۔ دونوں طرح سے بہرحال وہ مال خرچ کر کے مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کفار۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ اس آیت کے تناظر میں غور کریں تو دنیا کا سب سے زیادہ بجٹ جس کام پر خرچ ہو رہا ہے وہ یہی ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک کے بڑے دنیا کی طاقتیں ہیں، ان کے بجٹ کا زیادہ تر جو حصہ اس وقت میں خرچ ہو رہا ہے، نہ یہ اپنے اقوام کی تعلیم پر اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، نہ ان کے علاج معالجے کی سہولیات پر اتنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ بے روزگاروں کی تعداد ان کے ہاں مسلسل بڑھ رہی ہے، بے گھر لوگوں کی تعداد ان کے ہاں مسلسل بڑھ رہی ہے، اور وہ ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے سارے خزانے انہوں نے وقف کر رکھے کہ دنیا سے جہاد کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر لیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے وسائل پر مال خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دے کر انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور بھی جس طریقے سے ان سے ہو سکتا ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت تک کرتے تو رہیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا وہ سن لیجئے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد سے روکیں۔ فسينفقونها، آگے بھی وہ یہ مال خرچ کرتے رہیں گے۔ ثم تكون عليهم حسرة، لیکن یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے آخر میں ندامت کا باعث بنے گا کہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں کبھی بھی نہیں نکلے گا، اور پھر آپس میں بھی لڑیں گے کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا کیوں کیا ایک فضول کام پر جس کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا، اور ان مسلمانوں سے بھی لڑیں گے جنہیں کھلایا پلایا ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا تو وہ تم نے جو ہے وہ ہمارا کام نہیں کیا۔ آپ نے پچھلے دنوں ٹرمپ کی ایک تقریر سنی ہوگی، وہ بیٹھ کے اپنی قوم کو خطاب کر رہا تھا کہ ہم نے افغانستان میں بلین روپیز خرچ کیے، ہم نے کیوں خرچ کیے، قوم سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو حکمران بنایا جنہوں نے آپ کا سارا مال اٹھا کے افغانستان میں خرچ کر دیا، بہت چلا چلا کے یہ کر رہا تھا، اور پاکستان کو گالیاں اور دوسرے جو ممالک اتحادی تھے ان کو گالیاں کہ سب امریکہ کا اتنا پیسہ کھا گئے اور کسی نے کیا۔ قرآن مجید کی پوری آیت کی تفسیر سامنے آ رہی کہ کیسے حسرت میں ڈوب کر اور افسوس میں ڈوب کر پھر وہ سارے لوگوں پر اپنی زبان چلا رہا تھا کہ جو ہے وہ سب لوگ بس ناکام ہو گئے، اور ہماری جو پیسہ قوم کے تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے تھا اور قوم کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے افغانستان کے پہاڑوں میں اس پیسے کو آگ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے جب قرآن مجید نازل فرمایا یہ خبر دے دی تھی کہ تم جتنا بھی مال خرچ کرو گے آخر میں اس کا نتیجہ یہی ہوگا، اور آخر میں تم حسرت کرو گے، افسوس کا اظہار کرو گے، اور آگے بات یہیں تک ختم نہیں ہوگی بلکہ ثم یغلبون، کافر مغلوب ہوں گے اور نتیجہ ان کی شکست کی صورت میں نکلے گا، یہ کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب پتہ چلا ہے مجاہدین کو کون بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا چکے ہیں کہ جہاد کو ختم کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب، تو یہ اللہ کی اور ان کی جنگ ہے، یہ مجاہدین کی اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی جنگ، مجاہدین کی اور ان لوگوں کی جنگ نہیں ہے جو جہاد کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کی اور اللہ کی جنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا چکے کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور کامیابی حاصل کریں۔ تو ایک مسلمان کے دل میں ادنا سا بھی شک آنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ شک آتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قرآن پر پھر پورا ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العزت کی بات پر پورا ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال خرچ کر کر کے تھک جائیں گے، یہ ساری کوششیں، محنتیں، سارے منصوبے بازیاں اور ادارہ سازیاں کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن دو ہی انجام ہیں،
ثم تکون علیہم حسرتا ثم یغلبون، پہلے افسوس اور ندامت کے ساتھ، حسرت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور پھر آخر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے۔